میرا نام ڈاکٹر عبدالمنعم خان ہے۔ میں ایک ایروسپیس انجینئر ہوں اور میری اسپیشلائزیشن جو ہے وہ ایروسپیس اسٹرکچرز کی ہے، یا یوں سمجھیں کہ سالڈ میکینکس ہے۔ تعلیم کا سلسلہ میرا پاکستان سے شروع ہوا۔ پاکستان سے میں نے انڈر گریجویٹ کیا اور اس کے بعد ماسٹرز اور پی ایچ ڈی میں نے یو ایس اے کی 2 مختلف یونیورسٹیوں سے کیا۔ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد تعلیم و تحقیق کا سلسلہ شروع ہوا اور میں نے 20 سال سے زیادہ انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ لیول پر ایروسپیس اسٹرکچرز کے مختلف سبجیکٹس پڑھائے ہیں اور اس میں مختلف تحقیقاتی کام اور مختلف پروجیکٹس بھی کیے ہیں۔ سبجیکٹس جو میں نے پڑھائے ہیں وہ بعض بنیادی بھی ہیں اور بعض ایڈوانس بھی ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے اسٹیٹکس اور ڈائنامکس کے سبجیکٹ پڑھائے۔ اس کے علاوہ میں نے فائنائٹ ایلیمنٹ میتھڈ، میکینکس آف مٹیریل، میکینیکل وائبریشن، یہ سبجیکٹ دونوں انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ لیول پر پڑھائے ہیں۔ تو پڑھانے کا میرا ایک وسیع تجربہ ہے۔ پڑھانے کے عمل میں مجھے یہ واضح ہوا کہ ہماری یونیورسٹیوں میں چونکہ تعلیم کا سلسلہ انگریزی میں کیا جاتا ہے تو بعض اوقات اسٹوڈنٹس اس کو ایک طرح کا رٹ لیتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ اپنے رٹے کے زور سے امتحان بھی پاس کر تو جاتے ہیں لیکن مختلف جو کانسیپٹ ہوتے ہیں ان کی انہیں بنیادی سمجھ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر اردو میں ان کو سمجھائی جائیں چیزیں تو ان کے لیے آسانی ہوگی، اور اس کے بعد مختلف جو ٹرمز ہیں یا جو فارمولے ہیں وہ بے شک انگریزی میں رہیں تو معاملہ ان کے لیے ٹھیک رہتا ہے، لیکن اگر اردو میں سمجھایا نہ جائے اور جو استاد ہے وہ سارا کچھ انگریزی میں پڑھائیں تو ایک بہت بڑی اسٹوڈنٹس کی تعداد سبجیکٹ سمجھ نہیں سکتی، اور جس طرح میں نے کہا کہ وہ رٹا لگا کے رٹ کے کریمنگ کر کے امتحان پاس کرنے میں زیادہ توجہ دیتی ہے۔ تو اس لیے پھر میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اپنی فیلڈ کے جو مختلف سبجیکٹس ہیں ان میں چھوٹی چھوٹی ویڈیو تیار کروں اور ان کو زبان ان کی اردو ہو تاکہ پاکستانی اسٹوڈنٹس ان کو سمجھ سکیں، لیکن اس میں جو سلائیڈیں ہوں گی اور جو ٹرم ہوں گی وہ ساری انگریزی میں ہوں گی تاکہ وہ جو کچھ بھی اپنے یونیورسٹی میں دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اس سے وہ اتنی زیادہ دور نہ چلے جائیں۔ اس سلسلے میں نے میکینکس آف مٹیریل کے سبجیکٹ سے اپنی ویڈیو بنانے کا آغاز کیا ہے اور انشاءاللہ اسے کسی یوٹیوب جیسی چینل پر میں اپلوڈ کر دوں گا، اور تاکہ یہ تمام اسٹوڈنٹس جو پاکستان کے ہیں وہ ان سے مستفید ہو سکیں۔ ان کا پھر انشاءاللہ انگریزی میں جو ہے وہ بھی میں لے کے آؤں گا تاکہ اگر کوئی آدمی انگریزی میں دیکھنا چاہے تو وہ اس کو انگریزی میں بھی دیکھ سکے۔ تو یہ جو پہلی ویڈیو ہے اس سلسلے کی اس میں صرف سبجیکٹ کا انٹروڈکشن کروایا جائے گا تاکہ آپ اس کی جو آگے کی مزید ویڈیو ہے وہ دیکھنے سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے، بہت مختصر طریقے سے ہی مگر یہ پتہ چل جائے کہ سبجیکٹ میں کیا باتیں ہوں گی۔ تو یہ جو سبجیکٹ ہے میکینکس آف مٹیریل، اس کو بعض اوقات اسٹرینتھ آف مٹیریل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیل کرتا ہے ان طریقوں سے جو انالائزنگ اور ڈیزائننگ کے لیے استعمال ہوں گے مختلف مشینوں اور لوڈ بیئرنگ اسٹرکچرز کے لیے۔ وہ مشینیں یا لوڈ بیئرنگ اسٹرکچرز میکینیکل کی بھی ہو سکتی ہیں، سول انجینئرنگ کی بھی ہو سکتی ہیں، ایروسپیس انجینئرنگ کی بھی ہو سکتی ہیں اور کسی اور انجینئرنگ کی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو مین تو وہ طریقہ ہو گیا اور کام جو ہے وہ انالائزنگ اور ڈیزائننگ کا ہو گیا، تو ہم طریقہ انشاءاللہ پڑھیں گے اور انالائزنگ اور ڈیزائننگ سیکھیں گے، لیکن جو آبجیکٹو ہمارے مقاصد جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ یہ ہوں گے کہ ہم نے اسٹریس اور ڈیفارمیشن معلوم کرنی ہے لوڈ بیئرنگ مشین اور اسٹرکچرز کی۔ دوسرے الفاظ میں کہ اگر کوئی اسٹرکچر ہے تو اس کے اوپر لوڈ پڑا ہوا ہے، لوڈ رکھا ہوا ہے یا لوڈ اس کا اپنا وزن ہی لوڈ کا کام کر رہا ہے تو اس پر کیا اسٹریسز پیدا ہو جائیں گی اور وہ کتنی اس میں ڈیفارمیشن پیدا ہو جائے گی۔ یہاں سے آپ یہ بھی معاملہ سمجھ سکتے ہیں کہ جن اسٹرکچر سے ہم ڈیل کریں گے وہ ریجڈ نہیں ہیں بلکہ وہ ڈیفارمیبل ہیں، یعنی کہ جب ان اسٹرکچرز پر لوڈ پڑے گا
تو ان کی جو جیومیٹری ہے یعنی کہ لمبائی چوڑائی وغیرہ اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، بلکہ آتی ہے جب بھی یہ سبجیکٹ جو ہے وہ ان سے ڈیل کرتا ہے کہ اسٹریس کیا ہوں گی اور ڈیفارمیشن کیا ہوگی۔ جتنے حضرات جو سبجیکٹ یہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ پہلے سے ان کی علمیت میں کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ خاص طور پر انہوں نے سبجیکٹ جو اسٹیٹکس ہے وہ انہوں نے کسی فارمل طریقے سے پڑھا ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو کانسیپٹ ہیں فورسز اور مومنٹ کے اور ایکویلیبریم کے اور ایکویلیبریم کنڈیشن ہیں، ایکویلیبریم ایکویشن ہیں، فری باڈی ڈائیگرام کیسے بناتے ہیں، سپورٹ ری ایکشن کیا ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں انہیں پہلے سے پتہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ چیزیں نہیں پتہ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ابھی یہ ویڈیو نہ دیکھیں، بلکہ پہلے آپ اسٹیٹکس کی ویڈیوز وغیرہ جو کہ یوٹیوب میں مہیا ہیں وہاں سے آپ انہیں دیکھ کے اور اپنے علمیت میں اضافہ کر لیجئے۔ اپنی ان ویڈیوز کے لیے ہم اس میکینکس آف مٹیریل کے سبجیکٹ کو مختلف سب ٹاپکس میں یا سبجیکٹس میں ہم تقسیم کریں گے، تو وہ میں نے سامنے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ ہم پہلے بات کریں گے اسٹریس، اسٹرین اور ان کے درمیان جو رشتہ ہے اس کی، پھر ہم ایکسل لوڈڈ ممبر پہ بات کریں گے، یعنی کہ وہ ممبر جس میں جو لوڈ ہے وہ ایکسیل ڈائریکشن میں ہے، جیسے کہ ہم نے ٹرسز وغیرہ اسٹیٹکس میں دیکھی تھی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ وہی ممبر اگر ان پر کوئی ٹوسٹنگ لوڈ یا ٹارشن لگا ہوا ہے تو پھر ان پہ اسٹریس وغیرہ کیا ہوں گی۔ اسی طرح ہم بیمز کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر بیمز پر بینڈنگ یا شیئر لوڈنگ لگی ہوئی ہے تو اس پر اسٹریسز اور ڈیفارمیشن وغیرہ کیا ہوگی اور کس طرح کیلکولیٹ ہوگی۔ تو یہ ہمارے مین ٹاپکس ہوں گے ان ویڈیوز کے، لیکن ان کے علاوہ ہم کچھ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس اور بھی پڑھیں گے۔ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس میں نے اس لیے کہا کہ وہ ہم ان کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے۔ مثلا یہ فٹیگ، کریپ، ان پر پورے ماسٹرز لیول کے کورسز ہوتے ہیں، مگر ہم اس لیول تک نہیں جائیں گے۔ ہم اسٹیبلٹی آف کالمز پہ بھی پڑھیں گے، اسٹریس کنسنٹریشن کے بارے میں بھی پڑھیں گے، پلاسٹک ڈیفارمیشن اور کمپوزٹ مٹیریل کے بارے میں پڑھیں گے، اور آخر میں ہم انرجی میتھڈز اور کوئی اور اگر سب ٹاپک اگر ہمارے سامنے آیا تو ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ زبان جو استعمال کی جائے گی وہ ساری اردو ہوگی، لیکن جو سلائیڈیں ہیں وہ انگلش میں ہوں گی، اور جتنی ٹرمز ہیں وہ بھی انگلش میں ہوں گی۔ اور کوشش کی جائے گی کہ کسی بھی ویڈیو کی جو ڈیوریشن ہے وہ 10-12 منٹ سے زیادہ نہ ہو، یعنی کہ ٹاپک کو اگر ہمیں مزید 2 یا 3 ٹاپکس میں توڑنا پڑ جائے تاکہ ایک لمبی ویڈیو کے بجائے چھوٹی چھوٹی 2-3 ویڈیو بنا دیں اس پر، تو ہم ایسا ہی کریں گے۔ اور اس کا نام پھر رکھنے میں ہم اس کو 1 2 3 یا ABC کر لیں گے تاکہ آپ کو بعد میں دیکھنے میں آسانی ہو، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر بہت لمبی ویڈیو ہو 45 منٹ کی، 50 منٹ کی، 1 گھنٹے کی یا اس سے بھی بڑی، تو وہ اتنی دیر تک دیکھنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے اور تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ تسلسل شاگرد یا طالب علم خود سے توڑیں، تو ہم ویڈیو بنائیں گے ہی چھوٹی چھوٹی تاکہ وہ ایک دفعہ میں پورا ایک کانسیپٹ یا سب کانسیپٹ وہ سمجھ میں آ جائے۔ بہت شکریہ۔